ناظرین آداب، آپ جے کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں سید نیاز شاہ۔ اس وقت کی اہم خبر آپ کو پونچھ سے دکھا رہے ہیں۔ آج مرکزی ادارہ جامعہ انوار العلوم پونچھ میں جماعت اہل سنت صوبہ جموں کا ایک اجلاس مولانا مفتی سید بشارت حسین کی قیادت میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر ضلع پونچھ کے مختلف مقامات کے علماء کرام، مفتیان کرام اور دیگر جید علماء کرام نے اس اجلاس میں شمولیت کی۔ اس موقع پر جماعت اہل سنت صوبہ جموں کی از سر نو تشکیل دی گئی اور مختلف عہدے داران کو ان کے عہدے بھی سونپے گئے۔ بعد ازاں علماء کرام نے آج کے اس اجلاس کے متعلق جے کے ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے تفصیلاً جانکاری بھی دی۔ دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو یہ تنظیم ہے جس کا نام ہے جماعت اہل سنت، اور یہ ہماری صوبائی تنظیم ہے جس کے اندر صوبہ جموں کے تمام تر اضلاع میں اس کے ممبران ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھی ہے اور دوسری ریاستوں کے اندر بھی جماعت اہل سنت کے نام سے۔ اور یہ جو صوبہ جموں کی جماعت اہل سنت ہے، اس کی جو پونچھ اکائی ہے ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ کی، اس کی آج یہ میٹنگ تھی جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اتنے علماء کرام کی تعداد 200 سے زیادہ علماء کرام یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو اس کی ابھی تشکیل نو ہوئی ہے، یعنی پہلے 5 سال اس کے پورے ہو گئے تھے، صدر کا انتخاب ہو گیا تھا، اور پھر صدر کے علاوہ اس کے باضابطہ جو تحصیلی باڈی ہے، اور تحصیلی باڈی کے بعد پھر زونل صدور کا اعلان ہوا، پھر اس کے بعد یہ پنچایت لیول تک اور یہ محلے کی سطح تک یہ تنظیم جو ہے یہ کام کرتی ہے۔ اور اس تنظیم کا باضابطہ جو ہے یہ دستور ہے، اور اس دستور کے تحت جو ہے یہ ساری کی ساری یہ تنظیم کام کرتی ہے۔ اور اب اس کے جتنے بھی تحصیلیں تھیں، یعنی تحصیل حویلی اور تحصیل منڈی اور تحصیل سورن کوٹ، تحصیل بالا کوٹ اور تحصیل منکوٹ اور تحصیل مینڈر، یعنی یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کی 6 تحصیلیں تھیں ان کے صدور کا بھی یہاں اعلان ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے جتنے ایک تحصیل کے اندر جو متعدد یہ اس کے زون ہیں، تو سارے زونوں کے زونل صدور جو ہیں ان کا اعلان بھی ہوا۔ تو وہ خیر ایک اس کی تشکیل نو کے بعد ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو تنظیم ہے یہ اس کا سوشل ورک بھی ہے الحمدللہ، جہاں آپ کو تو اچھے طریقے سے معلوم ہے، میڈیا والے جانتے ہیں، کرونا میں سب سے پہلے یہ جماعت اہل سنتی میدان میں آئی تھی، اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے درمیان انہوں نے اس وقت راحت کا سامان پہنچایا تھا۔ تو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام جاری و ساری رہے گا، اور جو بنیادی کام ہے اس کا، جیسے مساجد کا ہے، مکاتب کا ہے، مدارس کا ہے اور غربا کی فلاح کا ہے، یا اس کے علاوہ سوشل کام جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس تنظیم کے بینر تلے کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کی وساطت سے میں یہ آپ میڈیا کے ذریعے یہ بات میں ایوان بالا پہ بیٹھے ہوئے جتنے حکمراں ہیں ان تک یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ ہماری ریاست کتنی ریاست جس کو آپ یوٹی بنا دیا گیا ہے، کس قدر مشکلات ہیں یہاں پہ۔ آپ روزی روزگار کا سلسلہ دیکھیں، تعلیم کا سلسلہ دیکھیں، صحت کا سلسلہ دیکھیں، اور ہر ایک شعبے کے اندر جو ہے ہماری پورا یہ علاقہ جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے۔ ان شعبوں کو جو ہے وہ فعال کرنا چاہیے تھا، کچھ یہاں پہ تعلیم کا سسٹم ہوتا، یا اس کے علاوہ صحت، یہاں کتنے ہاسپٹلوں کی ضرورت تھی، یا اس کے علاوہ روزی روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بجائے یہاں پہ شراب خانے کھولے جاتے ہیں، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے اگر یہ سیدھی طرح، کیونکہ کل تمام مساجد جموں کشمیر کی تھیں، ان سب میں اس کی مذمت ہوئی ہے، سارے لوگ مذمت کر رہے ہیں۔ اور صرف ائمہ کے علاوہ جتنے ہر مذہب کا آدمی، ہر ایک جو بھی سنجیدہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوجھ بودھ دی ہے، وہ شراب کے خلاف وہ میدان میں ہے۔ اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ حکومت نے آسانی سے واپس نہ لیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مجبوراً سڑکوں پہ بھی آنا پڑے گا، میدان میں بھی آنا پڑے گا، اور یہ سسٹم یہاں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چلے گا اور نہ ہم چلنے دیں گے۔ کہ حجاب کے تعلق سے اس وقت جو نفرت، کیونکہ یہ ہندوستان
یہ محبت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا تھا اور اس کی بنیادوں کے اندر محبت تھی، لیکن آج حجاب کے تعلق سے اور یہ سارا جو سسٹم ہو رہا ہے تو یہ نفرتیں کم ہونی چاہیے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو مرکزی حکومت کو ان کے اوپر لگام کسنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر کے اوقاف اسلامیہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح دوسرے اضلاع کے اندر ائمہ کی باضابطہ تنخواہیں، تو ضلع پونچھ کے اندر ایک شروعات تو یہاں کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے اچھی کی ہے، لیکن یہ سلسلہ بڑھنا چاہیے اور جتنے ائمہ ہیں سب کو اوقاف اسلامیہ کی طرف سے تنخواہ ملنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جامعہ انوار العلوم پونچھ کے اندر علماء اہل سنت و جماعت ضلع پونچھ کے تمام تحصیلوں کے علماء کرام کا اجلاس یہاں پر منعقد ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہماری جماعت تنظیم جماعت اہل سنت ہے، اس کی رجسٹریشن کے بعد میں مجلس شورا کا اجلاس جو جموں کے اندر منعقد ہوا تھا، اس کے بعد میں ضلع پونچھ کے علماء کرام کی اس جماعت اہل سنت سنی تنظیم کی جو ہے یہ باڈی بھی تشکیل دینی تھی، جس میں ضلع پونچھ کی تمام تحصیلوں کی باڈی تشکیل دی گئی۔ جو صدور کا اعلان ہوا ہے، سیکرٹری کون بنا، یہ تمام باڈی تشکیل دینے کے بعد پھر جو ہے متفقہ طور پر یہاں سے تمام علماء کرام کے جو فیصلہ جات ہوئے، اس میں سردست جو ہے جہاں تک آج کے حالات کو ہم نے دیکھا، بہت سے لوگ جو ہے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، ان کی راحت کاری کے لیے خورد و نوش ہے، طعام ہے، ان کے لباس ہے، معاملات ہے، ضرورت زندگی کو پورا کرنا، ایک تو یہ کام ہے۔ دوسرا، بہت سی جگہ مساجد کے ائمہ کرام علماء کرام کے بہت سے مسائل جو ہے ایسے الجھے رہتے ہیں، ان تمام ائمہ کرام کے مسائل کا حل کرنا، مساجد اور مدارس کی مکمل نگرانی کرنا، اس کے تحفظ کے لیے، تعمیر کے لیے، آباد کاری کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے آئے دن جو اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں ہوتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، پوری انسانیت کے خلاف بھی بہت سے ظلم و زیادتی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان تمام کی روک تھام کے لیے اور اپنے حقوق کی لوگوں کو فراہمی کے لیے، اپنے حقوق کے مطالبات کے لیے جو ہے آواز اٹھانا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ حجاب کو لے کر کے پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے، چونکہ یہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے امن کا پیغام بھی دیتا ہے، اور امن کے ساتھ میں باہم آہنگی جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ان تمام کی حقوق کو ادائیگی کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور ساتھ میں جو ہمارے جو مذہبی معاملات ہیں اس کے اندر کسی بھی طرح کی مداخلت کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ نہ جانے کون سے افراد آ کر کے ان تمام چیزوں کو سامنے لا کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر کے ایک امن کے اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے اور لیگل طریقے پر جو ہے ضلع انتظامیہ کے ذریعے سے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں۔ جیسے شراب کا مسئلہ بھی سامنے آیا، حکومت کا یہ دعویٰ ہے، ہماری جتنے بھی محکمہ جات ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈرگس کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہمارے بچے جو ہے نشہ نہ استعمال کریں، لیکن پھر ادھر اگر شرابیں کھولی جائیں، ہم جموں کشمیر کے اندر بالخصوص پونچھ کے اندر جو ہے اس تمام چیز کی جو مذمت کرتے ہیں، جو شراب خانے کھولنے کے لیے جو ہے لائسنس دیے جا رہے ہیں یا مطالبات پوری کیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک گھناؤنی چیز ہے اور شراب تباہ کاری کے لیے بہت جو ہے زیادہ زہر ہے۔ جو سماج کے اندر شرابی انسان بن جاتا ہے وہ خاندان، علاقہ، مذہب، قوم سب کے لیے جو ہے ایک بربادی کا سامان وہ لے کر کے آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے تو آج یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ضلع پونچھ کے اندر بالخصوص جو ہے شراب جیسی گندی چیزوں کو یہاں پر کھولنے کا کبھی جو ہے لائسنس ایشو نہ کیا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ جماعت اہل سنت کے تمام ائمہ علماء اٹھ کر کے مکمل طور پر جو ہے اس کی روک تھام کے لیے جو اپنے تمام جو ہے قربانیاں پیش کریں گے۔ تو ہم بھی آج کی اس میٹنگ کے وساطت سے جو ہے ضلع انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز کو پہنچائیں، چونکہ اگر ہم نے سماج کو بہتر بنانا ہے اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور یہاں پر امن کو بحال کرنا ہے، باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی ہو، کالج ہو، ہمارے یہاں جو ہے پانی، بجلی، ضروریات زندگی کیا ہے انسانوں کے، وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے معاملات کیے جائیں۔ سڑکیں نہیں ہمارے پاس میں، سڑکوں کو صحیح کیا جائے۔ یہ جو ضروریات ہیں اس پر روز بولا جاتا ہے، تو چاہے جائے کہ وہ تمام بنیادی چیزیں جو ہے وہیں پر رہ کر کے اس کے بجائے جو ہے شراب کے کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پر جو ہے نظر رکھی جائے تاکہ امن کا جو ماحول ہے برقرار رہ سکے۔ ہم اس پونچھ کو ایک امن کا گہورہ دیکھنا چاہتے ہیں اور صاف ستھرا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو صدیوں سے یہاں پر ایک اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ
اور ایک بہت آپ سے جو ہے ربط و ضبط کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، وہ تاکہ چلتا رہے، چونکہ انسانی چیز سے ہی جو ہے ہمیں آگے جو ہے زندگی بسر کرنے کا جو ہے پیغام دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اوقاف اسلامیہ کے تعلق سے بھی یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، چونکہ اوقاف اسلامیہ کے ساتھ میں بہت سے زیادتیاں ہوئی ہیں، ہماری پراپرٹی جو ہے کہیں پر جو ہے ضائع ہو رہی ہے، تو ہم اس وقت جو ہے پھر یہ بات ایک بار دہرائیں گے کہ اوقاف اسلامیہ کی جو پراپرٹی ہے اس کی تحفظ و بقا کے لیے، اس کی حصولیابی کے لیے جو ہے بھی انشاءاللہ یا ائمہ کرام علماء کرام حسب سابق کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ جو بھی ہمارے لیے ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمارے حق ضائع ہوتے ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، مسلکی ہوں، قومی ہوں، ملی ہوں، شہریت کے اعتبار سے ہوں، سماج کے اعتبار سے ہوں، ان تمام چیزوں کو جو ہے ڈسکس کر کے لیگل طریقے سے جو ہے اپنی بات کو حکومت تک پہنچانا ہے، یہی اس کا آج کا مقصد ہے۔